الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ آپ کی ہر دعائیں، ہر خواہشیں پوری ہوں گی۔ اب کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، اور وہ کون سی گھڑیاں ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ آخر دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کی گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایسا عمل لایا ہے، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر آپ ابھی تک پریشان حال بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی دعا قبولیت کا راستہ اختیار نہیں کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں آپ کی دعا کوئی بھی سنی نہیں جا رہی ہے، تو بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ عرش سے بڑا فیصلہ آ جائے گا اور آپ کی ایک ہی رات میں ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال عطا فرما دے، تو آپ کو رزق حلال عطا کیا جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں ہر طرح کی برکت ہو، کامیابی ہو، آپ کو ہر طرح کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، تو بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام دعائیں ہر حال میں قبول ہو جائیں گی۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، بہت کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے چینل پر ایک میل موصول ہوئی جس میں میری ایک بہن جو کہ MBBS کے امتحانات دے رہی ہیں اور اس میں انہوں نے شاندار کامیابی بھی حاصل کی۔ انہوں نے بہت عرصہ ہو گیا ہمیں کمنٹس کرتے ہوئے اور میل بھیجتے ہوئے، تو ہم وقت کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی میل کا جواب نہ دے سکے، تو میں نے ان کی میل کو پڑھا، بغور پڑھا اور انہیں ان کا جواب عطا کیا اور انہیں ساتھ میں وظیفہ بھی بتایا۔ تو جیسے ہی ان کے امتحانات نزدیک تھے انہوں نے وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں اور انہوں نے جیسے ہی وظیفہ تکمیل کیا اور ان کے امتحانات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی کامیابی سے نواز دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ MBBS کے امتحانات میں کامیاب ہو گئیں۔ تو وہ یہ عرض کرتی ہیں کہ روحانی وظائف آپی جان، آپ کے اس عمل نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے۔ تو یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہر حاجت کو سن لیتا ہے، ہر مجبور کی دعا سن لیتا ہے، تو ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب وہ دعا چاہے تو کسی بہت بڑی حاجت کی ہو، چاہے تو آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی خواہش ہے تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ تو آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور دعا قبولیت ہونے کے کون سے زیادہ مواقع ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہو اور بارش بھی بہت عرصے بعد ہو رہی ہو، تو جیسے ہی بارش شروع ہو فوری طور پر بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگا کریں، اللہ پاک فوری طور پر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز شروع کرنے لگیں، نماز کے شروع میں کوئی بھی دعا مانگیں، اللہ پاک اس دعا کو سن لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعۃ المبارک کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور سن لیتا ہے، اور وہ گھڑی بہت ہی تھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا، اور صرف اسی کی دعا قبول کرتا ہے جو تہہ دل سے مانگتا ہے، عقیدت سے مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 4 موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔
راہ خدا میں جنگ کے وقت، جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اور نماز کے وقت، اور جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے، فوری طور پر جو دعا مانگیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہر کسی کو حج کعبہ نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ تو آج کا وظیفہ کیا ہے؟ جو آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا، آپ کی ہر حاجت کو سن لے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح ایسی ہے کہ جسے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی روایت کے مطابق جو کوئی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تسبیح ہے، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک تسبیح آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 300 مرتبہ یہ آپ نے کلمات پڑھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے 12 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا الفاظ ادا کر لینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو قبول فرما لے گا۔ اب وہ حاجت چاہے کسی بڑی خواہش کی ہو، چاہے کسی چھوٹی خواہش کی، آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، مال میں، جان میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتیں بھی قبول فرما لے گا۔ آپ ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو جن بہن بھائیوں نے دعا میں نام شامل کروایا ہے ان میں شائق مبین ہیں، اور سائمہ ہیں، راجہ بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالعلیم ناز ہیں، ایان شیخ ہیں، اس کے علاوہ جاوید قریشی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عبدالقدیر ہیں، رئیسہ طاہر ہیں، سعادت ثروت ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور زبیدہ قاضی ہیں، اسلام سید ہیں، شیخ فریدہ ہیں، اور اقبال خان ہیں، اقبال احمد ہیں، نبیل حسین ہیں، آصف خان ہیں، اور مہوش عاشق ہیں، زینبی علی عمران ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعائیں، تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کرے۔ آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لوگ ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ میں میسج کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔